Now things that destroy iman, these are 4 according to me. اور بھی بہت ہے لیکن یہ 4 ٹاپ ہے. Bad company, bad friend. People want to offer salah but friends ایسے ہیں جو نماز نہیں پڑھتے تو اس کی بھی نماز چھوٹ جاتی. There are many people I saw جو نمازی تھے, تبلیغی جماعت سے تھے, یونیورسٹیز جوائن کی, نمازیں گئیں, ختم ہو گئی نماز. کسی کارپوریٹ سیکٹر میں گئے, نمازیں گئیں, بیکاز کمپنی ویسی ہے. اچھے لوگوں میں بیٹھنا چھوڑ دیا, نیک لوگوں میں بیٹھنا چھوڑ دیا, And then I saw in my university time sisters who were in niqab, hijab in the first semester. In the 4th semester niqab بھی گیا, hijab بھی گیا. بس اللہ تعالیٰ ہدایت دے. Reason, کمپنی کا اثر. Okay. So bad company literally destroys iman. Then music and movies. There are some appropriate movies, اچھی movies ہو سکتی ہیں, but majority of such things, especially music. ابھی میوزک کے بارے میں آپ کو ابن قیم کے سخت سخت اقوال سناتا ہوں. پیپل آسک کہ میوزک کا کیا سٹیٹس ہے اسلام میں. میری جو ریسرچ ہے, میرے نزدیک میوزیکل انسٹرومنٹس حرام ہیں. اس کی بہت سی ریزنز ہیں. ایک تو کلیئر کٹ احادیث ہے. دوسرا, آئی ایم کمنگ فرام اے بیک گراؤنڈ کہ آئی واز اے ووکلسٹ. ایک لوکل بینڈ ہم نے بنایا تھا. ڈیتھ میٹل, بلیک میٹل, گوتھک, پنک میٹل, نو میٹل, یہ ساری میٹل کی ٹائپس. میرے پاس 200 GB کلیکشن 2006-2007 میں ہوتی تھی, جب 200 GB بہت بڑی چیز ہوتی تھی. جو لوگ میرے بیک گراؤنڈ کو جانتے ہیں ان کو یہ پتہ ہے. یونیورسٹی میں ہم ایک بینڈ بھی بنا رہے تھے. میرا دوست زرار ماشاءاللہ وہ بھی دین کی طرف ہے, وہ گٹارسٹ تھا, اور اسی طرح بیس پلیئر بھی ہمارا ایک تھا, ڈرمر بھی تھا. میٹالکا ہمارا فیوریٹ بینڈ تھا اس دور میں. تو آئی ایم کمنگ فرام دیٹ بیک گراؤنڈ کہ میں اس بیک گراؤنڈ سے نہیں آ رہا کہ میں نے میوزک نہیں کبھی سنا ہوا ہے یا میں شروع سے دیندار تھا. آئی نو میوزک کا افیکٹ کیا ہے, آئی نو بالی ووڈ سانگس کا افیکٹ کیا ہے, اور وہ آپ کو کس فینٹیسی میں لے کر جاتے ہیں. لٹرلی وہ آپ کو اس فینٹیسی میں لے کر جاتے ہیں, اس ہائٹ پر لے کر جاتے ہیں بالی ووڈ سانگس, کہ وہاں سے آپ اتنے برے گرتے ہیں. جب آپ ریالٹی میں آتے ہیں آپ کی آنکھیں کھلتی ہیں, آپ اتنی ہائٹ سے گرتے ہیں کہ آپ کی سوچ. تو کچھ حکمت ہے نا. پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم was sincere to us. Allah is sincere to us. That's why he forbade us. And don't even ask me about, hip hop and these, rap songs. So music, to me, musical instruments are haram. اور جو lyrics ہیں, they are even more dangerous. آج کے جو lyrics ہیں, they are literally poison. انسان کو اس کے پرپس سے دور کرتے ہیں, اللہ سے دور کرتے ہیں, انسان کو فینٹیسی میں لے کر جاتے ہیں, یوفوریا کی سٹیٹ میں لے کر جاتے ہیں. انسان کو دے ایکٹ لائک اے ڈرگ. آپ کا ڈوپامین ریلیز کرتے ہیں, ڈوپ سینٹرز کو جا کر ہٹ کرتا ہے میوزک. تو یو شوڈ اوائڈ, جتنا اوائڈ کر سکتے ہیں کریں. آئی انڈرسٹینڈ ایک دم چھوڑنا بڑا مشکل ہوتا ہے. چلیں ایٹ لیسٹ فضول سے تو جان چھڑا لیں نا, فلتی میوزک سے تو نکل آئیں, ہپ ہاپ ریپ سے تو نکل آئیں نا. باقی اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ آپ کو باقیوں سے بھی نکالے. نمبر 3, مکسنگ اپ تھنگز دیٹ ڈسٹرائے ایمان. مکسنگ اپ سے کیا مراد ہے کہ یو سٹ ان گڈ کمپنی اینڈ دین یو گو اینڈ سٹ ان بیڈ کمپنی. یو آر مکسنگ اپ 2 things. آپ اچھے لوگ میں ہی بیٹھ رہے ہیں, دیندار باتیں بھی سن رہے ہیں, لیکن پھر آپ ان لوگوں میں ہی بیٹھ رہے ہیں جو ایمینم سنتے ہیں. آپ ان میں بھی بیٹھ رہے ہیں جو ہر وقت دنیا کی باتیں کرتے ہیں. اس طرح نہیں چلے, بیکاز اے پرسن کین ناٹ ہیو 2 hearts. یو ہیو ٹو چوز اے پاتھ کہ میں نے بس نیک لوگوں میں بیٹھنا ہے, پھر نیک لوگوں میں ہی بیٹھنا ہے. ادروائز دس ول ڈسٹرائے یور ایمان. اینڈ لاسٹ از envy, حسد. Jealousy and envy eats up the good deeds just like a termite eats up wood. حدیث ہے, جیسے دیمک اس کو کھا جاتی ہے, لکڑی کو کھا جاتی ہے, اسی طرح envy اور حسد good deeds کو کھا جاتا ہے. یا just like a fire eats the wood, یہ بھی ایک مثال, آگ جیسے لکڑی کو کھا جاتی ہے. تو حسد ہوتا ہے ایک نیچرل, دس از اے نیچرل ایموشن. یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو حسد ہو گیا تھا. یوسف علیہ السلام سے سبلنگز میں رائیولری بہت جو ہے وہ کامن ہے, اسپیشلی ٹین ایج میں ہو جاتا ہے حسد کہ ابو نے اس کو یہ لا کر دیا, مجھے یہ نہیں لا کر دیا, ابو نے اس کو یہ دیا. سبلنگز میں ایسے ایسے اختلاف ہو جاتے ہیں کہ محنت میں کروں, انجوائے تم کرو. سارا دن گھر کے کام میں کرتا ہوں, تم جاب کر کے آتے ہو اور بس بیٹھ جاتے ہو آ کے, اور اینڈ میں پیسے بھی زیادہ تمہیں ملتے ہیں. تو یہ آ جاتی ہیں چیزیں, نیچرل ہیں. ماں باپ کو مینیج کرنا چاہیے, اولاد کی تربیت کرنی چاہیے, سمجھانا چاہیے. بٹ جو خود بندہ انوی کر رہا ہے اس کو بھی اس بات کا خیال کرنا چاہیے کہ دس ول ایٹ اپ مائی گڈ ڈیڈس. بھائی آپ کمپیئر کرنے کی بجائے جو ہے وہ تعریف کرو اگلے کی, آپ اس کے لیے دعا کرو
آپ کا بھائی آپ کی بہن آپ سے زیادہ کماتا ہے, اچھی بات ہے, آپ اس کے لیے اور دعا کرو, اللہ اسے اور دے. سو envy eats up good deeds. So just last few things. فضیل ابن عیاض کا ایک کوٹ میں آپ کو سناتا ہوں, یہ میرے فیوریٹ سلف ہیں, اسلاف, تابعین, تبع تابعین, صحابہ اور بزرگان, یہ اسلاف ہوتے ہیں. تو he is one of my favorite salaf. He said, whoever smiles at his brother's committing of a sin has betrayed him. This is what I am talking about. ریئل فرینڈشپ یہ نہیں ہے کہ دوست کے سن پر مسکرانا. آج کل ایسے ہی ہوتا ہے نا, دوست ٹک ٹاک کی ویڈیوز دکھاتا ہے, آپ کو فضول چیزیں دکھاتا ہے, آپ ہنستے ہیں, مسکراتے ہیں, آپ انکریج کرتے ہیں کہ واہ بھائی واہ. He said, if you smile at his sin, you have betrayed him actually. تم نے دھوکہ دیا ہے اس کو. کیسے دھوکہ دیا ہے کہ تم سنسیئر دوست نہیں. اگر تم سنسیئر دوست ہوتے تم منع کرتے, تم روکتے. یہ سنسیئرٹی ہے. یہ کون سی سنسیئرٹی ہے کہ تم مسکرا رہے اس کے گناہ. Then Sufyan as-Sawri said, there is nothing that corrupts a person or rectifies him more than his companion. دوست سے زیادہ انسان کو کوئی اور کریکٹ اور کرپٹ نہیں کرتا. یقین کریں ماں باپ کی بات نہیں سنتے لوگ, دوست کی بات زیادہ سنتے. اس لیے ماں باپ کو چاہیے اس کے دوست اچھے بننے, کیونکہ ایک ایج آتی ہے کہ ٹین ایجرز ماں باپ کی بات نہیں سنتے. So they should look کہ ان کے فرینڈز اچھے, کیونکہ فرینڈ سے انفلوئنس, اسپیشلی جو 13 to 18 سال کا جو ہوتا ہے نا ٹائم پیریڈ, اس میں ہم زیادہ دوستوں کی سنتے ہیں. تو پیرنٹس ہیو ٹو انشور کہ دوست اس کے اچھے. ابن حجر said, no sin remains minor when accompanied by persistence and no sin remains major when accompanied by the seeking of forgiveness. کوئی بھی سن مائنر نہیں ہے جب وہ روٹین بن جائے تو وہ میجر سن ہے, چاہے وہ آپ کے نزدیک چھوٹا سین ہے, پرسسٹنس کی وجہ سے وہ میجر بن جائے. جیسے مثال کے طور پہ یو ٹاک ٹو اے نان محرم, اب آپ کے لیے مائنر سن ہے, اینڈ اف یو آر ٹاکنگ ناٹ دیٹ بیڈ تھنگس, جسٹ انٹریکشن کر رہے ہیں آپ, اللہ کی حدود کو کراس اس سینس میں کر رہے ہیں کہ آپ بہت زیادہ فری ہو رہے ہیں. نان محرم سے بات کرنا منع نہیں ہے, کام کے لیے کی جا سکتی ہے, پرپز فل ہونا چاہیے, اور اکیلے میں نہیں ہونی چاہیے, گروپ ورک ہو تو بات کی جا سکتی ہے. بٹ وین یو آر چیٹنگ ٹو سم ون, وین یو آر لونلی, دیر از امینس چانس آف سلپنگ اوے. اب آپ اس کو پرسسٹنٹ بنا لیتے ہیں, آپ اس کو سمجھتے نہیں ہیں گناہ, تو یہ میجر سن بن جائے گا. دس از ون آف دا رولز آف فقہ کہ یو کنسیڈر اٹ مائنر سن بٹ اٹ از ایکچولی میجر سن, ایون دو یو آر ناٹ کمٹنگ اینی تھنگ دیٹ ایول, اس لیول کا ایول, بٹ اسٹل اٹ ول بی اے میجر سن. And major sin becomes a minor and doesn't become a sin when accompanied by the seeking of forgiveness. اور معافی مانگنے سے میجر سن بھی معاف ہو جاتا. Then ابن القیم کا میں ایک کوٹ آپ کو سناتا ہوں میوزک کے بارے میں. Never do the love of song and the love of Quran come together in a person's heart except that one expels the other. ایسا نہیں ہو سکتا کہ بالی ووڈ سانگ بھی دل میں ہے اور قرآن بھی دل میں, یا بالی ووڈ سانگ قرآن کو نکال دے گا, قرآن کو نکالنے سے مراد ہے قرآن کی فلسفی کو, یا قرآن بالی ووڈ سانگ کو نکال دے گا. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے اب آپ زیادہ کیا کرتے ہیں. ایسا نہیں ہو سکتا ایمینم بھی دل میں ہے اور قرآن بھی دل میں ہے, اللہ رسول بھی دل میں ہے اور ہپ ہاپ بھی دل میں. دس از ناٹ پاسبل. بالی ووڈ کے لیرکس مجھے بتانے کی ضرورت نہیں, وہ آپ کے سامنے ہے کس طرح کے لیرکس ہوتے ہیں. ان لیرکس کو سن کے کوئی بندہ نیک نہیں ہو سکتا. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں میوزک میکس اس بیٹر پرسن. ڈیفائن اے بیٹر پرسن, ہاؤ ہیز اٹ میڈ یو اے بیٹر پرسن. سم پیپل گو آن ٹو سے میوزک از دا ڈائٹ آف دا سول. تو ایک اسکالر کہتے تھے یس اٹ از دا ڈائٹ آف دا سول بٹ اے بیڈ سول, ناٹ اے گڈ سول. اٹ از دا ڈائٹ بٹ آف اے بیڈ سول. سو میوزک اینڈ سانگز ول ایکسپیل دا قرآن. اکثر یوتھ کہتے ہیں کہ ہم نماز پڑھے ہوتے ہیں پیچھے گانا چل رہا ہوتا, تو میوزک تو یہیں سے پھر غلط ہو گیا نا. بھائی جو چیز دماغ پہ سوار ہے نماز پڑھتے ہوئے وہ چیز غلط نہیں تو پھر اور کیا ہے. آپ کو ہنڈر کر رہی ہے ورشپ سے. لوگ سجدے میں جا رہے ہیں اور بالی ووڈ سانگ چل رہا ہے مائنڈ میں. These are the harms of music. And then Ibn al-Qayyim said, singing and music is worse and more harmful than stories of emperors. Stories of emperors سنایا کرتے تھے اس دور میں نا لوگوں کو ویسے ہی غافل کرنے کے لیے. جیسے ایمپررز کے خلاف بغاوت نہ کرو تو ایمپررز کی سٹوری سنائی جو اور لوگوں کو غافل کرو. تو he said کہ singing and music is even worse than that because it directs one to adultery and fornication. Literally, yes.
Hip hop directs you to adultery, and it is the fountainhead of hypocrisy. It is the snare of the shaitan. It is the snare of the shaitan. इस शैतान की आवाज है, and it intoxicates the intellect. Literally, it intoxicates your mind. आपको पता है कि फिका इस्लामी में आप लोग हैरान होंगे, वो बंदा जो म्यूजिक सुनता है उसकी गवाही नहीं है. अगर यहाँ इस्लामिक शरिया होती तो म्यूजिक सुनने वाले सारे गए कि आपकी गवाही कबूल नहीं है, क्योंकि आप फूल हैं, आप इडियट हैं. Because scholars declared a person who listens to music as idiot. He is someone जो intoxicated है, वो होश में नहीं है, वो म्यूजिक सुन रहा है, अजीबोगरीब बातें कर रहा है. तो इसलिए that is a very serious issue. It's obstructing people from the Quran is worse than any way in which other types of phony speech blocks them. And its greatest harm is that it is obstructing you from the Quran. Because Ibn Taymiyyah said that those people who listen to music a lot, they don't like the Quran. Literally, मुझे एक स्टूडेंट ने, लम्स की एक स्टूडेंट आई थी हमारे पास, she was doing a degree in music, something like that, and she said to me कि she was very honest with me, I appreciated this. उन्होंने सच बोला, उन्होंने कहा कि कुरान नहीं लुत्फ देता. आप कहते हैं कुरान सुनो म्यूजिक की जगह, तो नहीं लुत्फ देता, म्यूजिक लुत्फ देता. तो मेरे जहन में उसी वक्त अल्लाह ने एक एग्जाम्पल डाली. मैंने कहा कि देखें, जब इंसान बीमार होता है ना, उसकी ज़ुबान कड़वी होती, बुखार होता है, तो उसे कुछ अच्छा नहीं लगता खाने में. आप उसे अच्छे से अच्छा खिला दो, वो तो है ही बीमार, उसकी ज़बान में ही कड़वाहट है, तो उसे टेस्ट ही फील नहीं होगा, टेस्ट बड्स ख़राब हो जाएंगे. अब कोरोना वायरस में आप किसी को खाना खिलाएं तो उसको तो फील ही नहीं होगा, स्मेल की सेंस भी नहीं है, ना ही टेस्ट की स्मेल है. सो वर्क ऑन योर हार्ट, दैट्स व्हाई कुरान इज नॉट अफेक्टिंग. बीमारी है ना, स्पिरिचुअल डिजीज है, हार्ट बीमार है, उस पर काम करें, फिर कुरान इंशाल्लाह अफेक्ट करेगा. तो पहले ज़रा काम करें, अपने हार्ट पर काम करें, इस्तग़फ़ार करें, कुरान मजीद पढ़ें, पॉन्डर करने की कोशिश करें. नेक लोगों में बैठें. नेगेटिव एनर्जी वाले लोगों में बैठेंगे तो कहाँ से कुरान आपको मज़ा देगा, कहाँ से लुत्फ़ आएगा. यकीन करें, नेगेटिव लोगों की नेगेटिव एनर्जी, दुनियादार लोगों की एक अजीब सी नेगेटिव एनर्जी होती है. You sit with them for 5 minutes, it's enough to destroy an iman worth of 1 month.